السلام علیکم، نیوز سے میں ہوں وجیہہ عباس۔ ہیڈلائنز اپنے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں بھارت کس خود فریبی یا گمان میں نہ رہے، اگلی بار جواب برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان کے پاس خوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا واضح پیغام۔ تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب میں کہا پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، کسی کو پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عزم آزمانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ GHQ راولپنڈی میں چیف آف ڈیفنس فورسز کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ راولپنڈی GHQ میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں شاندار گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستوں نے فیلڈ مارشل کو سلامی دی۔ تقریب میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ بھی شریک تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا قیام ایک تاریخی اور بنیادی تبدیلی ہے۔ بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر بنانا ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، اگر دوبارہ جارحیت کی تو پاکستان کا جواب پہلے سے بھی زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حکام کو دو ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے۔ طالبان کے پاس خوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اپنے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، مگر کسی کو بھی ملکی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کا دفاع ایمان کی طاقت اور قوم کے پختہ عزم نے مضبوط بنا رکھا ہے۔ مارکہ حق کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، جس میں دشمن کا فضائی دفاعی نظام ناکام بنا کر اس کے جدید ترین 7 جنگی طیارے مار گرائے گئے۔ خطے میں بدلتے اسٹریٹجک ماحول کے تناظر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے یہ بیانات پاکستان کی دفاعی پالیسی کی نئی جہت واضح کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ ریڈ کارپیٹ پر ویلکم کیا گیا۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، دفاع سمیت مختلف شعبوں میں معاہدوں پر دستخط ہونے کا امکان ہے۔ انڈونیشین صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ جو فوج کے خلاف بولا زبان کھینچ لی جائے گی، منہ توڑ دیا جائے گا۔ پشاور جلسے سے ثابت ہو گیا DGISPR نے جو کہا تھا یہ وہی ہے۔ PTI کے پشاور جلسے میں گالم گلوچ کے سوا کچھ نہ تھا۔ فوج کے سربراہ پر سنگین الزامات لگائیں گے تو وہ کب تک خاموش رہیں گے؟ PTI نے مجبور کیا کہ انہیں جواب دیا جائے۔ اب آئیں ڈیالہ جیل کے باہر تماشا لگا کر دکھائیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ کا چیلنج طلال چودھری نے کہا بانی PTI اسرائیل، بھارت اور افغان دہشت گردوں کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر جنرل پاشا اور فیض نہ ہوتے تو آپ کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے۔ بانی PTI اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بات بھی کی جائے۔ وہ منہ توڑ دیا جائے گا، وہ زبان کھینچ لی جائے گی جو اب پاکستان یا پاکستان کو عزت دینے والے اداروں اور اس کے سربراہوں کے خلاف استعمال۔ کل پشاور میں PTI نے جلسہ کیا، لیکن پھر وہ جلسہ اسی طرح گالم گلوچ، تنقید اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ DGISPR نے کچھ دن پہلے کئی فکرے محاورتاً استعمال کیے، مگر کل KPK کے جلسے میں واقعی عملی طور پہ انہوں نے ثابت کیا کہ جو انہوں نے باتیں محاورتاً کہی تھیں وہ ساری کی ساری ان پر سچ ہے۔ کریں آئیں اب اڈیالہ کے باہر تماشا، آئیں کریں شوبدہ بازی، بتایا جائے گا کہ قانون کیسے عملداری قانون کی جاتی۔ کبھی بھی اسرائیل کو برا بلا نہیں کہا، کبھی بھی فلسطین کی بات نہیں کی، کبھی بھی بھارت کے جارحانہ رویے کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، کبھی بھی دہشت گردوں کی دہشت گردی پر اتنی تنقید نہیں کی۔ پاشا یا فیض نہ ہوتے تو آپ تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے، وزیر اعظم بننا تو دور کی بات۔
پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ظلم سہے، ناانصافیاں برداشت کی، لیکن اداروں کے خلاف سازش نہیں کی۔ پارٹی کی پوری لیڈرشپ نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی پارٹی نے مارشل لاء نہیں دیکھے۔ بھارت ماضی میں بھی پی ٹی آئی کو فنڈنگ کرتا رہا ہے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے جمہوری روایات چلتی رہیں، کوئی جماعت ریڈ لائن کراس نہ کرے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ حکومت نے محکموں میں شفافیت کے لیے ای ٹینڈرنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی نفرت پھیلانے کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے، تحریک انصاف سیاست کرنے کے اہل نہیں۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی ترجمان شازیہ مری کا کہنا ہے ریاستی اداروں پر حملے اور غیر ملکی میڈیا پر جا کر پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا غیر ملکی میڈیا پر پاکستان کے خلاف بیانیاں پھیلانا انتہائی افسوسناک ہے۔ سب جانتے ہیں تحریک انصاف غیر ملکی فنڈنگ پر چلنے والی جماعت ہے، سیاست کریں، انتشار نہ پھیلائیں۔ رہنما پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی رہنماؤں کو مشورہ۔ کسی کے ذہنی مرض کی سزا پاکستان کو نہیں دی جا سکتی۔ اپنے بچوں کو باہر رکھا ہے اور پاک فوج کو متنازع بنا رکھا ہے۔ ملک کے دفاع پر زیرو ٹالرنس ہے، کسی ادارے کے لیے غلیظ گفتگو کرنے پر سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس کے جو سہولت کار بنتے ہیں ان کے خلاف بھی زیرو ٹالرنس ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا آپ کو ریاست پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ فورن فنڈنگ بول رہی ہے جو اسرائیل اور انڈیا سے ملتی ہے۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو شہداء کی بے حرمتی کی۔ تمام تانے بانے اس ذہنی شخص کے ساتھ ملتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی ضرورت ہوئی تو ضرور لگے گا، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، سڑکوں نے نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا۔ کسی کو صوبہ یا پھر اسلام آباد بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کس قسم کی مخلوق ہے جو اپنے ہی اداروں کے خلاف گفتگو کر رہی ہے؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایک شخص سزا یافتہ ہے اور وہ جیل میں سزا بھگت رہا ہے۔ اب سب سے پہلے ریاست اور پھر ریاست ہوگی۔ سرکاری مشینری کا استعمال کسی صورت بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج رکوانے کے لیے پی ٹی آئی کے کچھ حلقے مفاہمات کی کوشش کر رہے ہیں۔ صوبے میں گورنر راج لگانا کوئی مشکل کام نہیں، ایک نوٹیفیکیشن سے صوبائی حکومت فارغ ہو جائے گی۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کی نیوز کے پروگرام بیانیہ میں گفتگو، کہا وفاقی حکومت اس انتظار میں ہے کہ کے پی حکومت کوئی بڑا بلنڈر مارے تاکہ گورنر راج کا جواز مل جائے۔ جس انداز سے صوبائی حکومت چل رہی ہے یہ نظام نہیں چل سکتا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور چیز ان کو روک سکتی ہے۔ ملک میں جس طریقے سے نظام گورنر چل رہا ہے اس میں گورنر راج لگانا جو ہے اب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چندہ مشکل نہیں ہے۔ ابھی موجودہ وقت میں مرکز کے لیے گورنر راج لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ان کے لیے کافی ہے موجودہ وقت میں۔ تاخیر کے لیے شاید یہ انتظار یہ کریں گے کہ پی ٹی آئی کوئی بڑی بلنڈر مار دے تاکہ ان کے لیے جو ہے اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ ایک بڑا جواز مل جائے، اور شاید اسی کی دیر ہے۔ باقی جو ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور چیز ان کو روک سکتی ہے۔ ملک میں جس طریقے سے نظام گورنر چل رہا ہے اس میں گورنر راج لگانا جو ہے اب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد ڈاکٹرز کے وفد کی ملاقات، شعبہ صحت میں سرمایہ کاری، تعاون اور ترقی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد کا پاکستان میں شعبہ صحت میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وزیراعظم نے اقتصادی امور ڈویژن کو ہدایت کی کہ ڈاکٹرز کو درپیش مسائل کا فوری حل نکالا جائے تاکہ صحت کے شعبے میں انویسٹمنٹ کا عمل تیز کیا جا سکے۔ انہوں نے وفد کے ساتھ مل کر ایک قابل عمل روڈ میپ بنانے کی بھی ہدایت دی جس سے پاکستان میں جدید طبی سہولیات کے فروغ میں مدد ملے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی طے پا گئی ہے۔ جنید صفدر کی شادی لیگ رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی سے طے پائی۔ جنید صفدر کی شادی شیخ روہیل اصغر کے صاحبزادے علی روہیل اصغر کی صاحبزادی سے طے پائی ہے۔ جنید صفدر کی شادی کی تقریب جلد متوقع ہے۔ شریف فیملی اور شیخ روہیل فیملی کا باقاعدہ ایونٹ بھی منعقد کیا جا چکا ہے۔
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, पाक फजाइया की जंगी तैयारों की जानिब से इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। इस्लामाबाद आमद पर इंडोनेशिया के सदर को पाक फजाइया ने शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा। पाक फजाइया के 6 J-17 थंडर जंगी तैयारों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को फजाई सलामी पेश की। आपको एक दफ़ा फिर अहम खबर बारे अपडेट किया जा रहा है। पाक फजाइया के जंगी तैयारों की जानिब से इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद पर इंडोनेशिया के सदर को पाक फजाइया ने शानदार अंदाज में खुश आमदीद कहा। पाक फजाइया के 6 J-17 थंडर जंगी तैयारों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुसूसी फजाई सलामी पेश की है। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं और पाक फजाइया के जंगी तैयारों की जानिब से इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जिसके मनाजिर आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस्लामाबाद आमद पर इंडोनेशिया के सदर को पाक फजाइया ने शानदार अंदाज में खुश आमदीद कहा। पंजाब असम्बली में फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर मुबारकबाद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के MPA मोहम्मद शोएब सदीकी ने तहनीती करारदाद जमा करा दी। करारदाद में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की क़यादत को भरपूर ख़राज तहजीन पेश किया गया। कहा गया कि इस ओहदे पर तैनाती से बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा है। मुल्क की अस्करी तारीख में नया और सुनहरी बाब रकम हुआ है। इस ओहदे से भारत समेत तमाम दुश्मनों के औसान ख़ता हो चुके हैं। ये तैनाती मुल्क की सरहदों को मजीद मजबूत और महफूज और नाकाबिल तस्कीर बनाने के अज़्म का इजहार है। मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली बामुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। आबिद शेर अली ने सेनेट की जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराए थे। एहसान अफजल खान और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। आबिद शेर अली का कहना है वो पार्टी सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इत्तमाद पर पूरा उतरेंगे और ऐवान बाला में कारकुनों की आवाज़ बनूंगा। ये सीट ममता दानिश्वर, मुसन्निफ और माहिर तालीम सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आबिद शेर अली को बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल और लाजवाल है। चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का दूसरा घर और पाकिस्तान चीन के लिए दूसरा घर है। पाकिस्तान में चीन की सखावत परवान चढ़ रही है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। I would also like to highlight that whenever we've been faced with such dire situation, China has always reached out, China has always been there, and China is a friend that we can always count on, a reliable friend. And when we talk about friendship, the uniqueness of this friendship is that when we say iron brothers, this is a term that is unique between China and Pakistan. And I think time has proven that we are in fact iron brothers and sisters, because now we see people collaborating further, we see people to people exchanges, we see cultural exchanges, we see that the Chinese culture is now embedded in the Pakistani culture, and we've come closer than we were. वेलकम बैक। अब आपको बताएं, कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक शहजाद अमान और मलिक शेर खान का कहना था कि चार्टर ऑफ डिमांड पंजाब और सिंध हुकूमत को पहुंचा दिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ मुनीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मामला कहाँ तक पहुँचे? देखिए जी, गुड्स ट्रांसपोर्टर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें जो है मलिक शहजाद अमान का कहना है कि इस वक्त तक हड़ताल जारी है। हमने चार्टर ऑफ डिमांड पंजाब और सिंध हुकूमत को पहुंचा दिया है। पंजाब हुकूमत बस एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात करी। अगर पंजाब की बस एसोसिएशन के मुतालबात मान भी ली जाते हैं तब भी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी हड़ताल सिंध और पंजाब की डिमांड पूरी नहीं करती, उस वक्त तक हड़ताल जारी रहेगी। माजी में भी हड़ताल कराची से होती रही है। टैंकर एसोसिएशन भी उन्होंने कहा कि हमारे साथ है, और पंजाब में जो ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा HT लाइसेंस फौरी जारी किए जाएं। उनका कहना यह है कि रात में अमनो अमान के बाद गाड़ियां नहीं चलाई दी जाती और दिन में वज़ीर आला सिंध पुलिस और अमले पर चलने नहीं देते हैं। तो उनका कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी हड़ताल जारी रहेगी। आपका शुक्रिया काशिफ।
مودی کی ناکام پالیسیوں اور عوام دشمن فیصلوں کے باعث بھارتی فضائی نظام مفلوج، بھارت کی معروف ایئر لائن شدید بحران کا شکار۔ اینگور ایئر لائن کی تباہی پر مودی سرکار سیاسی رہنماؤں کی شدید تنقید کی زد میں آ گئے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا یہ بحران حکومت کی اجارہ داری ماڈل کا نتیجہ ہے، اس کا خمیازہ ہمیشہ عوام بھارتیوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پروازوں میں تاخیر، منسوخیاں اور مسافروں کی بے بسی دراصل ان ایئر لائنز کے غلبے کا اثر ہے جو مارکیٹ پر قابض ہیں۔ منصفانہ مقابلے کی فوری ضرورت ہے تاکہ میچ فکسنگ کا خاتمہ ہو سکے جو عوام کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ کانگریس رہنما پون کھیرا نے کہا کہ یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے کہ اس کے اینگیو کی اجارہ داری کو قائم ہونے دیا ہے۔ مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے باعث مدینہ منورہ ملحقہ علاقوں میں سردی میں اضافہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بارش کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گنبد خضرا پر روح پرور مناظر دیکھنے آئے ہیں اور موقع پر موجود زائرین نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ساتواں انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹ فیئر 2025 پاکستانی صنعتی شعبے کی ترقی اور توسیع کا نیا باب ہوگا۔ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے سالانہ انٹرنیشنل کنزیومر انڈسٹری ایکسپو اور کانفرنس پاکستان میں منعقد ہوگی۔ کنزیومر پروڈکٹ فیئر 11 سے 14 دسمبر تک کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگا۔ نمائش میں 2000 برانڈز اور 55,000 سے زائد وزٹرز کی آمد متوقع ہے۔ 850 سے زائد بین الاقوامی نمائش کنندگان شرکت کریں گے۔ صارفین، ریٹیلرز، امپورٹرز اور انویسٹرز ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہوں گے۔ SIFC پاکستان صنعتی شعبے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ کانفرنس کا موضوع کشمیر اور فلسطین میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں رہیں۔ مقررین نے عالمی ضمیر کی بے حسی پر سخت افسوس کا اظہار کیا۔ تفصیلات اویس گجر کی اس رپورٹ میں جانیے۔ جامعہ پنجاب لاہور میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کانفرنس کا انعقاد اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں چیئر ہیومن رائٹس ڈاکٹر عابدہ نے کہا ظلم کسی ایک سرزمین تک محدود نہیں، وہاں آواز اٹھانا اخلاقی اور مذہبی فرض ہے۔ ڈاکٹر عابدہ نے فلسطینی پروفیسر کی نظم بھی سنائی جس پر حال میں سناٹا چھا گیا۔ مقررین نے کہا پنجاب یونیورسٹی ہمیشہ انسانی حقوق کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کرتی ہے۔ انسانی حقوق کا آغاز گھر سے ہوتا ہے اور ہر فرد کو اپنی سطح پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ جو ملک تھا اس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے ریلیجن میں اس بارے میں اتفاق رائے ہے کہ بنیادی طور پر تمام انسان برابر ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں، ان کو بیٹھ کر لکھ دیتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال انسانی حقوق کی بدترین مثال ہے جبکہ کشمیر اور فلسطین دونوں خطوں کے لیے عالمی کردار انتہائی ناکافی ہے۔ غزہ میں اس نے کہیں نہ کہیں بمبارڈمنٹ، بلٹ، بلاسٹ فیس کیے ہیں۔ دیر از ناٹ اے سنگل انچ آن دیٹ پیس آف لینڈ جس نے یہ دھوئیں، بارود کے بادل، گرد، آگ، رقص بسمل دیکھا نہیں۔ کانفرنس میں پرو وائس چانسلر، سینئر صحافی، کشمیری رہنما اور مختلف علمی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرامین فرحان شیخ کے ساتھ اویس گجر، نیو نیوز لاہور۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت لیتے ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔